پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے ان کا قول سن لیا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے ہم اسے لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ لیں گے، اور قیامت کے دن کہیں گے چکھو جلا دینے والا عذاب۔ یہ ہے تمہارے ان اعمال کا بدلہ جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لے لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش کرے اپنی رسالت کے ثبوت میں جس کو آگ نہ کھائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بھی رسول تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، اور وہ یعنی معجزات بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر بھی اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے ہیں جو واضح نشانیاں یعنی معجزات، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے پورے اجر تو قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تم اپنے مالوں اور جانوں میں یقیناً آزمائے جاؤ گے، اور اپنے سے پہلے اہل کتاب اور مشرکوں سے تمہیں بہت زیادہ تکلیف زدہ باتیں ضرور سننا پڑیں گی، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری پر قائم رہو تو یہ بڑے ہی حوصلے کا کام ہے۔ اور اللہ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے لوگوں میں ضرور بیان کرو گے، اور اس کی کسی بات کو چھپاؤ گے نہیں، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لی۔ کیسا برا سودا ہے جو یہ کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں، اور جو کام انہوں نے نہیں کیے ان پر بھی تعریف چاہتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ سنو، آسمانوں اور زمین پر اللہ ہی کا اقتدار ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔